رضا صاحب نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جناب اسپیکر، میں بجٹ کے حوالے سے یہ گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بجٹ اتنا ہی آئیڈیل تھا اور یہ بجٹ حکومت کی اتنی ہی کامیابی تھی تو 3 دن ایوان مچھلی منڈی نہ بنتا، اس ایوان کا تقدس پامال نہ ہوتا۔ یہ حکومت اگر اتنی سنجیدہ ہوتی تو قوم کے یہ 3 دن ضائع نہ کیے جاتے۔ اور بدقسمتی یہ کہ کسی فاضل ممبر نے نہیں بلکہ اس ایوان کے سینئر منسٹرز نے اس ایوان کا تقدس پامال کیا۔ مجھے یہ یقین ہے اس چیئر سے کہ وہ اس کے خلاف ایک سنجیدہ کارروائی ضرور کریں گے۔ جناب اسپیکر، عابد رضا صاحب، میں سمجھتا ہوں اس پہ ہماری پہلے بھی بات ہوئی ہے اور کمیٹی بھی بن چکی ہے، اور جب سینئر تمام لیڈرشپ موجود تھی اس پہ فیصلے بھی ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ جو چیزیں ایوان کا تقدس ایوان قانون کے مطابق ہوگا۔ جناب اسپیکر، جو اس ایوان کا تقدس پامال ہوا اس پہ میرا رائٹ ہے اس پہ بولنا۔ کمیٹی بنی یا کمیٹی جو فیصلہ کرے گی وہ تو بعد میں سامنے آئے گا۔ جناب اسپیکر، یہ واحد حکومت ہے جس نے تقریروں میں، اپنی تحریروں میں ترقی کے اتنے بلند و بالا دعوے کیے، کروڑوں نوکریاں، 50 لاکھ گھر، بے روزگاری کو ختم کرنے کے دعوے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماں سوائے جھوٹ اور ماں سوائے انتقام کے 3 سالوں میں کم از کم میں نے ایک رکن پارلیمنٹ کی حیثیت سے یہاں کچھ نہیں دیکھا۔ یہاں تو 3 سالوں میں صرف انتقام کی بدبو آئی اور ایک ہی کوشش کہ کس طریقے سے نواز شریف کی سوچ کو دبایا جائے، اس کے تعمیر و ترقی کردہ پاکستان کو کس طرح تباہ و برباد کیا جائے۔ جناب اسپیکر، اب بھی میں کہتا ہوں، خدا را آپ کی صلاحیت تو یہ ہے کہ جتنے آپ بجٹ لے کر آتے ہیں ہر بجٹ کے اندر آپ کو ایک نیا منسٹر بجٹ کے لیے امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے پاس تو اپنا وزیر خزانہ تک نہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ جو 22 اور 23 کا بجٹ آئے گا اس میں بھی شاید ایک نیا وزیر خزانہ باہر سے لانا پڑے گا۔ دعوے تو اتنے بلند و بالا، اور جس حکومت کے پاس، جس کی سنجیدگی کا یہ عالم ہو کہ اس کے پاس بجٹ پیش کرنے کے لیے اپنی جماعت سے وزیر خزانہ نہ ہو۔ جناب اسپیکر، مہنگائی کو ختم کرنے کے دعوے دار اتنا ہی کر دیں کہ جہاں مسلم لیگ نے مہنگائی چھوڑی تھی خدا را اسی سٹیج پر واپس لے آئیں۔ ہم نے جہاں پاکستان کے روپے کی ویلیوز چھوڑی تھی اسی ویلیوز پہ روپے کو واپس لے آئیں۔ جناب اسپیکر، ہم نے جہاں پر اس ملک کی تعمیر و ترقی کو چھوڑا تھا اسی سٹیج پر وہاں سے اس تعمیر و ترقی کا سفر شروع کر لیا جائے۔ دعووں سے، کاغذوں کے بھرنے سے، جناب وزیر خزانہ کی کئی صفوں کی تقریروں سے اس قوم کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ جناب چیئرمین، آپ غور کر لیں اس جھوٹ و فریب کے اوپر کہ ہمارے دور میں اگر مہنگائی 3% پر تھی تو آج 10% سے بھی زیادہ ہے۔ ہم نے تیل کی پرائس اگر 70-75 روپے پہ چھوڑی تھی تو آج 110 روپے پہ، اور مزید پیٹرول کا بم ابھی اس غریب عوام پر گرنے والا ہے۔
آپ نے کروڑوں نوکریاں دینی تھی، آپ نے تو مزید 50 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا۔ آپ کہتے ہیں ہم نے تو زراعت میں ایک انقلاب برپا کرنا ہے، آپ نے تو یہ کیا کہ جو ڈی اے پی ہم نے 1700-1800 پہ چھوڑی تھی آپ اسے 5400 سے اوپر لے گئے۔ جناب اگر یہ اتنے ہی قابل اور اہل ہیں تو کم سے کم وہ زراعت کی وہ قیمتیں، وہ بجلی کے بل جو ہمارے دور میں 5 روپے یونٹ تھی اسی پہ لے آئیں، تو میں یہ مان جوں گا کہ نہیں، شاید ہماری سوچ غلط ہے۔ یہ تو گورنمنٹ، یہ تو حکومت بڑی کامیاب حکومت ہے، اگر یہ اس سے آگے نہیں لے کے گئی تو اس سے پیچھے بھی نہیں لے کے جا رہی۔ جناب چیئرمین، انہیں کہیں خدا را یہ نفرت اور انتقام چھوڑ کر اس ملک کی 22 کروڑ عوام کے بارے میں سوچیں، اس ملک کی 22 کروڑ عوام کے بارے میں سوچیں جن کو آپ نے 2 وقت کے کھانے سے بھی محروم کر دیا۔ آپ نے لاکھوں لوگوں کو نوکریاں دینے کی بجائے بے روزگاری کی دلدل میں دھکیل دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی فارن پالیسی اس وقت عروج پہ ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ افغانستان کے سلامتی کونسل کے مشیر نے جو بد زبانی کی پاکستان کے خلاف، آپ نے کیا جواب دیا؟ یہاں ابھی ایک فاضل ممبر یہ کہہ رہی تھی کہ کوئی پاکستان کو توڑے، ہم موجود ہیں۔ بھائی یہ وردی والوں کا پاکستان نہیں، ہمارا بھی پاکستان ہے، ہم خود اس کے محافظ ہیں، ہم آپ سے زیادہ اس کے محافظ ہیں۔ کوئی ہمیں اس کے محافظ ہونے کا سبق نہ دے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے، ہمارے ہی باوجداد نے اس ملک کو بنایا، ہم اس کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں۔ یہ نواز شریف کا تعمیر کردہ، یہ اس کا امن دینے والا پاکستان ہے۔ اس نواز شریف نے جس کی جولی میں دہشت گردی کی ملی، جسے لوڈ شیڈنگ کی والا پاکستان ملا، جس نے پاکستان کو نہ صرف امن کا گہوارہ بنایا، لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم کیے اور اس پاکستان کو تعمیر و ترقی کے راستے پر گامزن کیا، اور سی پیک جیسے عظیم تحفے شروع کیے جس میں آپ نے اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ میں جناب چیئرمین یہ بھی آپ سیٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو ابھی ہم انٹرنیشنل میڈیا سے یہ سن رہے ہیں کہ امریکی کو افغانستان کے انخلا کے بعد جو پاکستان میں پھر ایک دفعہ مشرف والی یاد دہرائی جا رہی ہے، اگر اس کے بدلے میں جو آئی ایم ایف سے پیکج ملنے والا ہے یا مل رہا ہے، خدا را اب وہ غلطی نہ کیجیے۔ کب تک ہم اپنے مسلمان ہمساؤں کا خون اپنی سرزمین سے بہائیں گے؟ وہ مشرف کی ڈکٹیٹرانہ پالیسیوں کی وجہ سے لاکھوں مسلمانوں کی کہ خون کا بوجھ آج ہمارے کندھوں پر ہے۔ جناب چیئرمین، آج پھر وہی یادیں دہرائی جا رہی ہیں، پھر ایسی باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ جناب چیئرمین، میری یہ گزارش ہے، اگر کوئی ایسی صورتحال ہے تو اس ہاؤس کو انفارم کیا جائے، اس ہاؤس کو بھی بتایا جائے کہ آپ نے افغانستان کے انخلا کے بعد جو امریکن کو دوبارہ اس ملک کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں آئی ایم ایف آپ کو کیا پیکج دے رہا ہے؟ جناب یہ وقت بتائے گا کہ یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے، لیکن میں یہ بتاؤں کہ اب قوم اس سے زیادہ جھوٹ، اس سے زیادہ نفرت اب برداشت نہیں کرے گی۔ جناب چیئرمین، اگر اس ملک کو چلانا ہے، اگر اس کی قوم، اس ملک کی غربت کو مٹانا ہے، تو پھر ان اقتدار کے ایوانوں کو سنجیدگی کے ساتھ اس ملک کی عوام کی خواہشات کے مطابق اس ملک کو چلانا ہوگا۔ جناب چیئرمین، میں نے کہا کہ زراعت تباہ ہو گئی، میں تو کیونکہ
بحرانی ایریے سے تعلق رکھتا ہوں. ہمارے بحرانی رقبے تباہ و برباد ہو گئے, نئی سے نئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں شروع ہو گئی. جناب والا, اس ملک کا لا اینڈ آرڈر بری طرح تباہ و برباد ہونے لگ گیا. کہتے ہیں کہ ہماری معیشت آئیڈیل ہے, تو جس جی ٹی روڈ سے ہم سفر کر کے آتے ہیں اس جی ٹی روڈ کو ہی آئیڈیل بنا دیں. تو میں مانوں کہ حکومت یہ بہت اچھی چل رہی ہے, یہ بہت اچھا بزنس کر رہی ہے, اس کے پاس طاقتور معیشت بن گئی ہے. میں تو ابھی تک ایسی کوئی دور دور بھی اس کی امید نہیں دیکھ رہا. جناب چیئرمین, زراعت کی قیمتیں خدا را اگر اسے ہمارے آپ سبسڈی نہیں دے سکتے, نیچے نہیں لے کر جا سکتے, تو کم سے کم جہاں مسلم لیگ نے چھوڑا تھا وہاں پر تو کھڑا کر دیں. میرا پرزور یہ مطالبہ ہے کہ ڈی اے پی کی قیمت کو 5400 سے واپس لا کر 1700 پہ کھڑا کیا جائے, اور زراعت کا وہ بل جو آج 13 روپے یونٹ زمیندار پے کر رہا ہے اسے 5 روپے پہ لایا جائے. اور جناب چیئرمین, پھر میں کہوں گا کہ اگر دوبارہ پاکستان کی سرزمین کو کسی ہمسایہ مسلمان ملک کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تو بھی ایک پاکستانی اور ایک مسلمان ہم اس کی ہر فورم پہ, ہر سطح پہ اس کی مخالفت بھی کریں گے اور اس کے خلاف عملی جدوجہد بھی کریں گے. ہم اب دوبارہ اپنی سرزمین سے کسی مسلمان اپنے بھائی کا خون نہیں بہنے دیں گے. جی جناب.